عبدل چاچا ایک کوٹھی کے باہر چوکیدار تھے اور کوٹھی میں روزانہ افطار پارٹی ہوتی۔ امیر لوگ آتے اور ڈھیروں طرح کے پکوان پارٹی میں ہوتے، جن کو دیکھ کر عبدل چاچا سوچتے کہ کاش وہ بھی بیٹیوں کو یہ چیز کھلاتے۔ ایک دن بچیوں نے فرمائش کر دی تو وہ وہاں سے کچھ سموسے اٹھا کر لے گئے، تو تھوڑی دیر بعد مالک ان کے گھر آ کر عبدل چاچا کو مارنے لگا اور سموسے اٹھا کر پھینک دیے، اور جب واپس گھر لوٹا تو اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ عبدل چاچا نے آسمان پر لالی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ شام کی اذان ہونے میں کچھ سمے ہی باقی تھا۔ شکیل خان کی کوٹھی کے باہر کھڑے عبدل چاچا کھڑے کھڑے تھک چکے تھے، ان کے پیر جواب دے چکے تھے، لیکن بیٹھنے کے لیے اسے کرسی تک نہ دی گئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوٹھی کے سامنے ایک شاندار گاڑی آ کر رکتی اور اس میں سے بہت ہی امیر آدمی باہر نکلتا۔ اس امیر آدمی کے ساتھ ہی اس کا کوئی نوکر گاڑی سے اترتا، جس نے ہاتھوں میں گفٹ کے پیکٹ پکڑے رکھے ہوتے تھے۔ شکیل خان ہر دن کی طرح آج بھی اپنے گھر میں افطار پارٹی کر رہا تھا، اور یہ سارے اسی کے مہمان تھے جو اپنے گھر سے ایک سے بڑھ کر ایک کھانے لے کر آ رہے تھے۔ اس بار اترنے والا شخص عبدل چاچا کے پاس سے گزر کر کوٹھی کے اندر گیا تو کھانے کی خوشبو عبدل چاچا کی ناک سے ٹکرائی۔ نان اور پھلوں کی دل چھو لینے والی مہک اور کھیر کی سوندھی سوندھی خوشبو۔ عبدل چاچا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں پھیر لی۔ اس کی جیب میں تو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو اتنا پرانا تھا کہ اب سوکھ کر بھورا ہو چکا تھا۔ اسے اپنا افطار اسی سے کرنا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے سیٹھ شکیل خان سے کہا تھا کہ وہ اسے افطار کے سمے گھر جانے دیا کریں، لیکن ہر بار وہ منع کر دیتا۔ اگر تو گھر جائے گا تو یہاں پر چوکیداری کون کرے گا؟ مفت کے پیسے چاہیے تجھے؟ تنخواہ میں تجھے گھر بیٹھ کر افطار کرنے کے لیے نہیں دیتا، چپ چاپ چوکیداری کر۔ شکیل خان کی بات پر عبدل چاچا اپنا دل تھام کر واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سارے مہمان اندر جمع ہو چکے تھے۔ برتن کھنکھنانے کی اور ہنسی کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ مسجد سے اذان بلند ہوئی تو عبدل چاچا نے ٹھنڈی سانس لے کر جیب سے روٹی کا وہ ٹکڑا نکال لیا۔ بابا، کب تک ہم اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ہم بھی انہی لوگوں جیسی افطاری کریں؟ ہماری افطاری میں بھی سموسے اور پکوڑے ہوں گے۔ زینب اور انجم کی آواز عبدل چاچا کے کانوں میں گونجی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ روٹی کا ٹکڑا بہت ٹائٹ ہو رہا تھا، عبدل چاچا سے وہ چبایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں ایک نل لگا تھا۔ نل کھول کر عبدل چاچا نے روٹی کا ٹکڑا اس کے نیچے کیا۔ پانی سے بھیگ کر روٹی کچھ نرم ہو گئی تو عبدل چاچا دھیرے دھیرے کر کے اسے کھانے لگا۔ جلدی روٹی کا وہ ٹکڑا ختم ہو گیا۔ عبدل چاچا نے ہاتھوں میں پانی بھر کر پانی پی لیا۔ اندر پارٹی اپنے زور پر تھی۔ عبدل چاچا کی ہاتھوں میں مروڑ اٹھنے لگے۔ پیٹ ابھی تک خالی تھا، لیکن اسے پتا تھا اندر سے کچھ بھی اس کے حصے میں آنے والا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد عبدل چاچا کی ڈیوٹی کا سمے ختم ہو گیا تو وہ جھکے کندھوں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گیا۔ وہاں زینب اور انجم بجھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بابا، آج آپ بھی افطاری کا سمے نہیں آئے؟ آپ کے سیٹھ کی کوٹھی میں ہر روز کتنے طرح کے کھانے بنتے ہیں، اس میں سے کچھ کھانا وہ ہمیں نہیں دے سکتے؟ مجھے سموسہ کھانے کا بہت شوق ہے، انجم نے حسرت بھری آواز میں کہا۔ تو عبدل چاچا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں کل تمہارے لیے وہاں سے سموسے لے کر آؤں گا، عبدل چاچا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ دونوں بچیاں اچانک خوش ہو گئیں۔ مہینے کے آخری دن تھے۔ عبدل چاچا کی معمولی تنخواہ تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب لوگوں سے مانگ تانگ کر دل نکالے جا رہے تھے۔ ایسے میں رمضان اور افطار کی تیاریاں۔ عبدل چاچا کے کندھوں کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھر میں بڑی مشکل سے ایک سمے کی روٹی بنتی، جس میں سے بچ جانے والی کو سنبھال کے رکھ دیا جاتا۔ دوسری کسی چیز کے لیے پیسے ہی نہ ہوتے تھے۔ اگلے دن عبدل چاچا صبح صبح ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکلے تو وہ چونک گئے۔ انجم بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ بابا، آج اب سموسے لے کر آئیں گے نا؟ انجم نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی عبدل چاچا نے سر ہلا دیا۔ شکیل خان کی بڑی سی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنا کندھا سیدھا کیا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ چمک رہا تھا۔ دھوپ کی تیزی اس کے کمزور شریر کو جھلسا رہی تھی۔ دن بھر لوگ آتے جاتے رہے، گاڑیاں گزر کر اندر جاتی رہیں اور وہ یوں ہی دھوپ میں کھڑے رہے۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تو افطار پارٹی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں کوٹھی کے اندر آنے لگی اور نوکر افطار کے لیے کھانے سجا رہے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر کھجورے، سموسے، پکوڑے، بریانی، شیر قورمہ، رنگ برنگی شربت اور ہر چیز رکھی تھی۔ عبدل چاچا گیٹ کے پاس کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر اس سے زیادہ اس کے دل میں اپنی بیٹیوں کی معصوم آواز گونجنے لگی۔ بابا، آج اپنے مالک کی کوٹھی سے کچھ کھانا لے کر آنا۔ اسی پر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ لڑکھڑاتے پیروں سے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سیٹھ جی، اس نے ہمت کر کے کہا۔ شکیل خان جو ہنستے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے میں بزی تھا، اس نے چونک کر سر اٹھایا اور غصے سے اسے دیکھا۔ وہ بہت ہی کٹھور دل کا آدمی تھا۔ نوکروں کو دیکھ کر تو وہ ویسے بھی اپنی ناک پر رومال رکھ لیا کرتا تھا کہ کہیں اسے ان کے کٹاڑو نہ لگ جائے۔ اب بھی اس کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔
کیا بات ہے، اس کی آواز میں سختی تھی۔ عبدل چاچا نے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے۔ سیٹھ جی، اگر انومتی ہو تو میں 1-2 سموسے لے جاؤں۔ میری بیٹیاں، اس کے شبد گلے میں اٹک گئے۔ یہ سننا تھا کہ شکیل خان کی آنکھوں میں غصے کی چمک آئی۔ اس نے ایک پل کو اپنی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر بے رحمی سے ہنسا۔ سموسے چاہیے تجھے؟ اندازہ بھی ہے کون کھائے گا؟ یہ میرے مہمانوں کے لیے ہیں، کسی بھیکاری کے لیے نہیں ہے۔ پورا ماحول ایک دم شانت ہو گیا۔ نوکر چاکر بھی مڑ کر دیکھنے لگے۔ شکیل خان نے اپنی پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھایا اور جیسے عبدل چاچا کے کانپتے ہاتھ آگے بڑھے، اس نے غصے میں آ کر وہ سموسہ زمین پر پھینک دیا۔ یہ لو، اگر اتنی بھوک ہے تو زمین سے اٹھا کر کھا لو۔ عبدل چاچا کا دل جسے کسی مٹھی میں جکڑ لیا ہو، آنکھوں میں آنسو مڑ آئے، مگر اس نے جھک کر سموسہ نہیں اٹھایا۔ اس نے ایک آخری نظر شکیل خان پر ڈالی، جس کے چہرے پر گھمنڈ بھری مسکراہٹ تھی، پھر پلٹ کر باہر آ گیا۔ گیٹ کے باہر نکل کر اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ جیب میں رکھی سوکھی روٹی ابھی تک سرکشت تھی، مگر اب وہ اسے کھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اندر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی، کھانے کے سواد کی تعریفیں ہو رہی تھی، مگر باہر کھڑا عبدل چاچا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی جیب میں پڑی سوکھی روٹی سے روزہ افطار کرنے لگا۔ رات کا کالا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ جب عبدل چاچا بوجھل قدموں سے گھر میں پہنچے، چھوٹے سے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زینب اور انجم کونے میں چارپائی پر سو رہی تھیں، جبکہ روز وہ عبدل چاچا کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ نیند میں بھی ان کے چہروں پر ناراضگی کی پرچھائیاں صاف دکھ رہی تھیں۔ زبیدہ بیگم چولہے کے پاس بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ عبدل چاچا نے دھیرے سے پوچھا، بچیوں نے سونے سے پہلے کچھ کھایا ہے؟ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور انہوں نے سر جھکا لیا۔ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، ایک روٹی تھی، بس اسی سے روزہ کھولا۔ بڑی دیر تک وہ آپ کا انتظار کرتی رہیں، بار بار دروازہ کھول کر باہر جھانکتی رہیں، لیکن پھر ناراض ہو کر لیٹ گئیں۔ یہ سن کر عبدل چاچا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اٹھ کر زینب اور انجم کو دھیان سے دیکھا، ان کے گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ عبدل چاچا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، کل سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جو آٹا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ زبیدہ بیگم نے پوچھا تو عبدل چاچا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے خدا سے سوال کر رہے ہوں۔ کل صبح سیٹھ سے ایڈوانس روپے مانگوں گا، اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل جانتا تھا کہ شکیل خان جیسے پتھر دل انسان سے رحم کی امید بیکار تھی۔ عبدل چاچا کی ساری رات کروٹوں میں گزری، بھوک، مجبوری اور بے بسی نے نیند کو کوسوں دور بھگا دیا تھا۔ صبح سحری کا سمے ہوا تو زینب اور انجم جاگ گئیں، مگر ان کے چہروں پر وہ چمک نہیں تھی جو عام بچوں میں ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئیں۔ عبدل چاچا نے انہیں پیار سے بلایا بھی، لیکن دونوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ زبیدہ بیگم نے تھوڑا سا پانی لیا، اس میں نمک گھولا اور سب کے کپوں میں انڈیل دیا۔ اسی سے روزہ رکھ لو۔ عبدل چاچا نے بچیوں کے ساتھ وہی پانی پیا۔ بچیوں کے چہرے پیلے پڑ رہے تھے۔ عبدل چاچا نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو چھپائے۔ عبدل چاچا کی یہ دونوں بیٹیاں شادی کے کافی سمے کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ ساری جوانی اس نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا تھا وہ اپنی بھائیوں پر لگا دیا، کیونکہ ان کے بچی تھیں۔ اس سمے عبدل چاچا کو لگتا تھا کہ وہ روپیہ اور پیسہ بچا کر کیا کریں گے، لیکن جب بیٹیاں بڑی ہونے لگی تو انہیں احساس ہوا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ان کے دونوں بھائی ان کے روپے پر پل کر اپنا گھر بار بنا چکے تھے۔ انہوں نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا تھا۔ عبدل چاچا میں نہ تو اب پہلے والی ہمت اور طاقت تھی اور نہ ہی کاروبار کرنے کے لیے روپیہ۔ مجبوراً وہ یہی معمولی سی نوکری کرنے پر مجبور تھے، جہاں سے ملنے والے روپیوں میں ان کے گھر کی روزی روٹی بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ ڈیوٹی پر جاتے سمے بھی عبدل چاچا کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ زینب اور انجم کے چہرے ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر پہنچ کر وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ شکیل خان دیر سے جاگتا تھا، وہ روزے تو نہیں رکھتا تھا، لیکن افطار پارٹیاں ضرور کرتا تھا۔ آج بھی کوٹھی کے اندر چہل پہل دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی افطار پارٹی ہے۔ ضرور شہر کے بڑے بڑے لوگ آج آنے والے تھے۔ سیٹھ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دے گا تو اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ میری بچیاں بھوکی تو نہیں سوئیں گی؟ عبدل چاچا نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا۔ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے سیٹھ شکیل خان باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ لان میں رکھی ہوئی کرسیاں گھسیٹ کر وہ ان کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ کبھی ہنسنے لگتا اور کبھی گمبھیر ہو جاتا۔ موقع اچھا ہے، ابھی بات کر لیتا ہوں، عبدل چاچا نے سوچا اور دبے پیروں سے چلتا ہوا شکیل خان کی کرسی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شکیل خان پہلے تو موبائل میں بزی رہا اور پھر چونکا۔ اس نے عبدل چاچا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ گیٹ چھوڑ کر یہاں کیوں آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو، تمہارے کپڑوں سے آنے والی بدبو اور دھول مٹی سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ شکیل خان نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے کہا تو عبدل چاچا شرمندگی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے راشن ختم ہو چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میری بیٹیاں سحری اور افطاری میں کچھ نہیں کھاتیں۔
مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے، جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں آپ کو وہ روپے واپس کر دوں گا، اگر چاہیں تو آپ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ عبدل چاچا نے جلدی جلدی بات پوری کی کہ کہیں سیٹ اٹھ کر چلا نہ جائے، لیکن اس کی بات سنتے ہی شکیل خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم جیسے بھوکے ننگے لوگوں کو ہر سمے پیسے مانگنے کی پڑی رہتی ہے، نوکری تو تم سے ڈھنگ سے ہوتی نہیں، لیکن لالچیوں کی طرح رال ٹپکاتے ہوئے آ جایا کرو پیسے مانگنے۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں تم جیسے تھرڈ کلاس لوگوں کی باتیں، پکے بھکاری ہو تم لوگ، مانگ کر تھکتے نہیں، گھر بھر رکھا ہوگا راشن سے اور روپیوں سے، لیکن پھر بھی مانگنے کی لت لگی ہے تمہیں۔ شکیل خان نے نفرت کی انتہا کر دی۔ عبدل چاچا کی گردن اور جھک گئی۔ خدا کے لیے سیٹھ جی ایسی بات نہ کرے، میرے گھر میں سچ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں، مانگنے والے نہیں۔ عبدل چاچا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ خان غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مصیبت ہے، تو نوکر ہے، اپنی اوقات میں رہے، آج کے بعد میرے قریب آنے کی ہمت مت کرنا، جب سیلری کا سمے ہوگا تو مل جائے گی، تب تک اپنی ڈیوٹی پوری کر۔ اور یہ اتنی دیر گیٹ چھوڑ کر میرے پاس کھڑا رہا ہے، میں اتنی دیر کے لیے بھی پیسے کاٹوں گا؟ کام کرتے ہوئے موت آتی ہے تم لوگوں کو اور پیسے چاہیے۔ شکیل خان غصے میں بڑبڑاتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ عبدل چاچا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنی بے عزتی اور دھتکار کے بعد بھی اگر شکیل انہیں تھوڑے پیسے دے دیتا تو ان کا اور ان کی بیٹیوں کا بھلا ہو جاتا، مگر شکیل نے تو الٹا پیسے کاٹنے کی بات کر دی تھی۔ عبدل چاچا کے پیر کانپنے لگے، کچھ کمزوری تھی اور کچھ یہ احساس کہ ان کی بیٹیاں کل سے بھوکی ہیں۔ عبدل چاچا کا دل کٹنے لگا۔ شام ہونے لگی تھی، دھیرے دھیرے کوٹھی میں طرح طرح کے پکوانے کی خوشبوئیں پھیلنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ آج کوئی بڑی دعوت ہے۔ مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے عبدل چاچا واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا سوچنا صحیح تھا، گھر میں آج سچ میں شاندار افطار پارٹی تھی جس میں پورے شہر کے بڑے بڑے لوگ آنے والے تھے۔ شکیل خان اس دعوت کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ عبدل چاچا نے خود سنا تھا، سوٹ بوٹ پہن کر گھر سے باہر جاتے ہوئے وہ ایک نوکر کو بتا رہا تھا آج بہت بڑے بڑے لوگوں کو دعوت پر آنا ہے، وہ بالکل ناراض نہیں ہونے چاہیے، ایک سے ایک چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دینا، اور ہاں، مہمان جو سامان لے کر آئے انہیں دھیان سے کھانے کی میز پر رکھوانا۔ شکیل کے کہنے پر نوکر سر ہلا رہے تھے، شاید وہ کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا کیونکہ جلدی وہ واپس آ گیا۔ عبدل چاچا تو بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تو ان کی جیب میں وہ سوکھی روٹی بھی نہ تھی جس سے انہیں روزہ افطار کرنا تھا۔ افطار کا ٹائم قریب تھا، سورج ڈھلنے کو تھا، شام کی اذان میں کچھ ہی سمے باقی تھا۔ عبدل چاچا کا دل بےقراری سے دھڑک رہا تھا، آج وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ لے جانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں زینب اور انجم کے مرجھائے چہرے گھوم رہے تھے جو کل سحری میں پانی اور نمک سے روزہ رکھ کر سو گئی تھی، آج وہ انہیں خوشی سے کھلکھلاتے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آج اپنی بچیوں کے لیے سموسے ضرور لے کر جائے گا۔ کوٹھی کے اندر افطار پارٹی زوروں پر تھی۔ شکیل خان کے بڑے ہال میں لمبی سی ڈائننگ ٹیبل سجی ہوئی تھی، طرح طرح کے کھانے خوشبوئیں بکھیر رہے تھے، چمچوں کی کھنکھناہٹ اور برتنوں کی آوازیں ماحول میں گونج رہی تھی۔ مہمان ابھی ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، اپنی اپنی باتوں میں بزی تھے، شاید وہ بھی اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا، نوکر بڑی پھرتی سے ٹیبل پر کھانا لگا رہے تھے۔ عبدل چاچا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، دبے پیروں سے ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچے، پل بھر کو وہ ٹھٹک گئے، انترآتما نے انہیں جھنجھوڑا، لیکن پھر بیٹیوں کے بھوکے چہرے سامنے آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک جھولا کھولا، جلدی جلدی سے 2-4 سموسے اس میں ڈال لیے۔ آنکھوں میں ڈر تھا اور دل میں گھبراہٹ تھی، لیکن ساتھ ہی بچیوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کی تیر اچھا بھی تھی۔ جلدی سے جھولا چھپا کر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ شکیل خان وہیں کھڑا تھا۔ عبدل چاچا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے شکیل خان کی نظریں ان پر جم گئی ہوں، لیکن پھر وہ کسی مہمان سے باتوں میں بزی ہو گیا۔ عبدل چاچا نے صحیح موقع دیکھا اور ایک جھٹکے میں باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلے ان کے قدم تیز ہو گئے، ان کی سانس سے پھولنے لگیں، گھر کی اور دوڑنے لگے۔ دل میں بس ایک ہی اچھا تھی کہ اذان سے پہلے پہنچ جائے۔ وہ پوری طاقت سے دوڑ رہے تھے، سڑک پر لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، کچھ دکانیں بند ہو رہی تھیں اور کچھ جگہوں پر افطار کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن عبدل چاچا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے سامنے بس اپنی بیٹیاں تھیں جو ان کے انتظار میں تھیں۔ اچانک سے اذان کی آواز گونجی، عبدل چاچا کے پیر تھم گئے، ان کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ گھر پہنچنے میں ابھی تھوڑا سمے اور لگے گا، لیکن وہ کانپتے ہاتھوں سے جھولا تھامے اپنے گھر کی اور لپکے۔ جیسے تیسے کر کے وہ دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھولتے ہی زینب اور انجم نے حیرانی سے
اپنے بابا کو ہاپتے ہوئے دیکھا۔ زبیدہ بیگم بھی حیران تھیں۔ ان کے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا جسے وہ روزہ کھول چکی تھیں، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عبدالچاچا نے اپنی سانس سنبھالی اور بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، ان کے ماتھے کو چوما اور پھر کانپتی آواز میں بولا، دیکھو میں تمہارے لیے سموسے لے کر آیا ہوں۔ بچیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، جیسے کسی نے سوکھے پھولوں پر پانی کی چھینٹیں مار دی ہوں۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی سے ایک ایک سموسہ اٹھایا، لیکن اسی پل ایک زوردار آواز گونجی اور عبدالچاچا کے گھر کا دروازہ دھڑام سے ٹوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا۔ عبدالچاچا کا دل دہل گیا۔ زینب اور انجم ڈر سے سکڑ گئیں۔ زبیدہ بیگم چیخ اٹھیں۔ دھول کے بادل کے ساتھ سیٹھ شکیل خان کے گارڈ دروازے پر کھڑے تھے اور ان کے پیچھے شکیل خان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ عبدالچاچا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شکیل خان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا، عبدالچاچا کی دونوں بیٹیاں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زبیدہ بیگم بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ شکیل خان نے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عبدالچاچا کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی پکڑ لوہے کی طرح مضبوط تھی اور آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ عبدالچاچا کا خون سوکھنے لگا۔ شکیل خان نے عبدالچاچا کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں گرجتے ہوئے کہا، کمینے بھوکے ننگے، میرے گھر سے چوری کرنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو بھکاری تو تھا ہی، آج چور بھی بن گیا۔ تجھے ڈر نہیں لگا؟ میرے نام سے پورا شہر کانپتا ہے اور تو میرے ہی گھر میں اتنی دلیری سے چوری کر کے مزے سے یہاں کر بیٹھا ہے۔ شکیل خان آنکھیں نکالتے ہوئے عبدالچاچا پر چڑھا ہوا تھا۔ عبدالچاچا کے پیر کانپ رہے تھے۔ دیا کی بھیک مانگتے ہوئے عبدالچاچا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شکیل خان نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر مارا۔ عبدالچاچا کے ہونٹوں سے کراہ نکلی۔ اس عمر میں وہ ایسا تھپڑ سہ نہیں سکتے تھے۔ ان کی دونوں بیٹیوں کے گلے سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور ان کے ہاتھوں سے سموسے کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے جا گری۔ عبدالچاچا نے گال پر ہاتھ رکھے مڑ کر اپنے دونوں بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شکیل خان نے غصے سے ان کی دونوں بیٹیوں کو دیکھا اور ساتھ ہی ان کی نظر زمین پر گری پلیٹ پر پڑی جس میں وہ سموسے دھرے تھے جو عبدالچاچا چرا کر لائے تھے۔ شکیل خان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ پلیٹ اٹھائی اور سموسے زمین پر پٹک دیے۔ جیسے ہی سموسے زمین پر گرے، شکیل خان نے اپنی بھاری چمکدار جوتوں سے انہیں رودنا شروع کر دیا۔ بے رحمی سے انہیں کچلتا چلا گیا۔ اس کی ہر ٹھوکر کے ساتھ زینب اور انجم کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ ڈر کے مارے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ عبدالچاچا کی سہنشیلتا جواب دے گئی۔ وہ لپک کر آگے بڑھے اور اپنے کانپتے ہاتھ شکیل خان کے پیروں پر رکھ دیے۔ سیٹھ جی رحم کریں، میری بچیاں بھوکی تھیں، بس انہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ شکیل خان نے اپنے پیروں پر جب عبدالچاچا کا ہاتھ دیکھا تو ایک زوردار ٹھوکر مار کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ میرے کھانے پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے میری اتنی شاندار پارٹی خراب کر دی، 2 ٹکے کے انسان! تجھے پتا بھی تھا کہ آج میری دعوت میں کون کون لوگ آئے تھے؟ سب کے سامنے میری چیزیں چرا لی تو نے۔ وہ آگے بڑھا اور عبدالچاچا کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس کے نوکر لپک پڑے اور اس شریف اور سیدھے آدمی پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ زینب اور انجم چیختی رہیں۔ زبیدہ بیگم اپنے پتی کو اس بے رحمی سے پٹتے دیکھ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شکیل خان کے آدمی جب تھک گئے تو اسے دھکا دے کر چھوڑ گئے۔ باہر نکلنے سے پہلے شکیل خان ایک بار پھر زمین پر بکھرے ہوئے سموسوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھانے لائق نہ بچے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر آرام سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی شکیل خان کے خاص نوکر نے دھیرے سے کہا، سر بڈھے کو تو شک تو نہیں ہوا؟ شکیل خان نے ایک پل کے لیے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ گھر کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ بڈھا اتنا چالاک نہیں۔ شکیل خان اور اس کے آدمی آرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبدالچاچا کے گھر میں خاموشی تھی۔ زینب اور انجم اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھیں۔ عبدالچاچا کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ زبیدہ بیگم جیسے تیسے کر کے اٹھیں اور انہوں نے عبدالچاچا کو دیکھا۔ ان لوگوں نے نم مارتے ہوئے ان کے شریر کے کسی حصے کو نہ چھوڑا تھا۔ جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اپنے دوپٹے سے ان کے گھاؤ صاف کیے۔ بابا، ہمیں سموسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ بیٹیوں کے شبد سن کر عبدالچاچا نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ 2 دن کی بھوک پیاسے نڈھال وہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لیکن دوسری اور شکیل خان اپنی شاندار کوٹھی کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیر وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورچ میں پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وردی میں تعینات پولیس والے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، ایک انسپکٹر آگے بڑھا، شکیل خان، تمہیں نشے کی اسمگلنگ کے آروپ میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ شکیل خان کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کہنے کی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ شکیل خان کی بات سن کر انسپکٹر زور سے ہنسا۔ سازش تو تم کر رہے تھے، افطار پارٹیوں کی آڑ میں ڈرگ ڈیلنگ کا غیر قانونی دھندا چلا رہے تھے۔ تمہارے سموسے کے اندر چھپی ہوئی ڈرگس پکڑی جا چکی ہے۔ شکیل خان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر مضبوط ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔
पुलिस के जवानों ने उसे हथकड़ियां पहना दी। वो चीखता रहा मगर अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसके नौकर भाग खड़े हुए। कोठी जैसे सुनसान हो गई। अपने इतने रुपए और रसूख के बाद शकील खान पुलिस के जाल में फंस चुका था। पूरे शहर में मशहूर हो चुका था कि सेठ किस तरह इफ्तार पार्टियों में महंगी ड्रग्स खरीदा और बेचा करता था। शायद यही वजह थी कि उस दिन अब्दुल चाचा के समोसे चुराने पर शकील खान गुस्से से बेकाबू हो गया था, क्योंकि इन समोसों के अंदर ड्रग्स भरी हुई थी। सब लोग मानने पर मजबूर थे कि शकील खान का आइडिया शानदार था। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। भला खाने की चीज़ों को कौन खोल कर देखता। वो लोग खाने पीने की चीज़ों के अंदर पैकेटों में ड्रग्स छुपाते और एक दूसरे तक पहुंचा देते। ये सब इसी तरह चलता रहता अगर अब्दुल चाचा उस दिन समोसे न चुराते। कुछ दिन बाद पुलिस ने अब्दुल चाचा को अदालत में गवाही के लिए बुलाया। अब्दुल चाचा ने शकील खान के जाने के बाद एक अजीब चीज़ देखी थी। ज़मीन पर पड़े समोसे के टुकड़ों में प्लास्टिक के छोटे से पैकेट के अंदर कोई चीज़ चमक रही थी। वो समोसे का हिस्सा तो ना था। रोती बिलखती बच्चियों को हटाकर अब्दुल चाचा ने वो प्लास्टिक की थैली उठाई तो उनके होश उड़ गए। वो सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ें लेकर पास के थाने में जा पहुंचे थे। उस समय तो किसी ने उनका विश्वास नहीं किया, मगर जब केस खुला और शकील खान का केस मशहूर हुआ तो अब्दुल चाचा को भी पुलिस ने गवाही के लिए बुला लिया। शकील खान के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे और अब्दुल चाचा की गवाही आखिरी कील साबित हुई। अदालत ने शकील खान को कठोर सजा सुनाई। जब फैसला सुनाया गया तो शकील खान की आंखों में डर नजर आया। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। पुलिस ने अब्दुल चाचा को ईमानदारी और बहादुरी पर इनाम दिया। एक बड़ी पूंजी और एक नई नौकरी उन्हें मिल गई। वो जिस अत्याचार का शिकार हुए थे उसका बदला कुदरत ने उन्हें दे दिया था। उनकी जिंदगी संवर चुकी थी। उनके घर में खुशी वापस आ गई थी। जैनब और अंजुम के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। जुबैदा बेगम की आंखों में सुकून था। अब्दुल चाचा के चेहरे पर अपनी बेटियों को देखकर मुस्कुराहट फैल जाती थी। अब वो भी खुश थे और उनका परिवार भी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।